میں کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں آگے شو کو. جل صاحب ایک بات تو طے ہے, باز صاحب از رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ پوری دنیا کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ امن ہو, امریکہ کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ امن ہو, ایران کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ امن ہو, پاکستان کو, بیکاز دس از ناٹ اے میٹر کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن گئی ہے. اگر اس سے کہیں آگے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگ 2008 کی ریسیشن کو بھول جائیں گے. کیا اسرائیل چاہ رہا ہے کہ somehow the other کوئی ایسی اپارٹھائڈ ہو جائے جہاں مسلمان گلف ممالک ایران کے اگینسٹ ہوں اور اس طرح کا معاملہ؟ دیکھیں, اسرائیل کے اندر بھی گروپنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2, دنیا ساری کو بھی پتا ہے کہ نتن یاہو از اے کنوکٹڈ کرمنل. اس نے کرمنل آف وار کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا. کسی نے پریزیڈنٹ بل کلنٹن سے پوچھا تھا کہ یہ جنگ ایسے لگ گئی ہے تو کیوں ہے, اور انہوں نے کہا 2 ریزنز ہیں. ایک تو نتن یاہو اپنے ٹینیور کو پرولانگ کرنا چاہتا ہے, نمبر 2 اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور اس کو پتہ ہے یہ اریسٹ ہونے کا اس کا خطرہ ہے. آپ دیکھیں کہ رائٹ فرام دی بگننگ نتن یاہو نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ایران اور 2 پاکستان, اور یہ بھی کہا کہ ہماری سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر بننے دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ارلی 80s میں آئی واز ان دی جنرل ہیڈ کوارٹرز ان دی ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ. تو رات کو اچانک ایک الارم کریٹ ہو گیا کہ جو ان کے اسرائیلی ایئر کرافٹس ہیں وہ ان دی ایئر ہیں اور وہ کوہٹا پہ شاید اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو رات کو 1-2 بجے ہم اٹھے اور پوری ایئر فورس الرٹ ہوگی. اس وقت ایک اٹیمپٹ وہ کی تھی جو وہاں فائل ہوگی. پھر 1998 مئی میں جب دھماکہ کرنا تھا تو 27 مئی کو شام کو پھر ایک خبر آئی کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں, اور اس کو بھی پھر ہمارے فارن آفس نے ان کو ڈیفیوز کیا. تو اس لیے ابھی دیکھیں نتن یاہو نے مس گائیڈ کیا امریکن لیڈرشپ کو, اور ناٹ اونلی کہ انہوں نے ایران کو کے ساتھ غداری کی, ان کے اوپر حملہ, بلکہ انہوں نے اپنے امریکن جو ان کو ٹکڑے پہنچاتے ہیں, ان کو ہر طرح کی مدد دیتے ہیں اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی, ان کو بھی سٹیب کیا. اینڈ دی ریزن واز, ابھی ہوا کیا کہ نہ وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے, مس گائیڈڈ ان کو بریفنگ دی گئی کہ ہم ایران کو تو کھڑے یہ کر دیں گے, اور دیٹ از دی ریزن کہ پھر دنیا جو ہے ایٹ دی برنک آف تھرڈ ورلڈ وار چلی گئی, پلس دی اکانومی کی سچویشن بہت گڑبڑ ہو گئی, اور اب کی بار تو معاملہ اس سے بھی آگے جائے. اچھا جل صاحب, 2-2.5 مہینے بعد یہ بتانے کی ضرورت کہ ہماری فلاں سے سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی, سعودی عرب جو ہے وہ سوچ رہا تھا ایران کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ساری خبریں جو ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہیں ایران کے بارے میں. 2.5 مہینے بعد کیوں اٹھ کے ان کو یاد آ رہے ہیں یہ سارا کام؟ یا دیکھیں, وہ ہمارے پاکستان کی الحمدللہ ایک تو لاسٹ ایئر کے اندر جو ہماری کامیابی ہوئی انڈیا کے ساتھ, ہم وکٹم تھے آف ایگریشن, اور ہم نے انڈیا کو ایک سبق سکھایا جس سے پاکستان کا امیج بڑھا. پھر 1 سال کے بعد ابھی ڈپلومیٹک فیلڈ میں بین الاقوامی سطح پہ جینوئنلی پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کا ایک امیج بڑا. ایون آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, آپ نے سنایا کہ اس نے کہا کہ یہ بڑے سنسیئر لوگ ہیں. اور کیوں سنسیئر ہیں؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ٹیچنگ ہمیں تھی فارن افیئرز میں, انہوں نے کہا آنیسٹی اینڈ فیئر پلے, اینڈ آئی ٹیل یو کہ وی آر پیس لونگ الحمدللہ. ابھی انڈیا بھی اس کے اوپر, اس کو بھی پیٹ میں درد ہے. They also want to be a part of the mediation. Bajal Saab, thank you very much for joining me in the program. Ambassador Saab, thank you very much as always and having both of you.